علما رب زدنی علما۔ میرے ہندو بھائیوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گائے کو ہم لوگ ماں کہتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں، اس کا بلیدان دیتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ گائے آپ کے نزدیک عزت کی چیز ہے تو ہم مسلمانوں میں بھی گائے کی بڑی عزت ہوتی ہے، ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں، بلکہ ہمارے دھرم میں شامل ہے۔ آپ قرآن اٹھائیے اور اس کا چیپٹر نمبر 2 کو آپ دیکھیں گے تو گائے کے نام پر ہے، جس کو ہم قرآن کی زبان میں سورۃ البقرہ کہتے ہیں، یعنی گائے والی سورت۔ تو کتنے عزت کی چیز ہے اسلام میں گائے کہ اس کے نام پر ایک سورت آ گئی ہے، جو قرآن کے دوسرے نمبر کی سورت ہے، دوسرا نمبر چیپٹر نمبر 2 ہے۔ تو ہم گائے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام اس کا حکم دیتا ہے، ہمارا پربھو پالنہار اللہ گائے ذبح کرنے کے لیے کہتا ہے، ورنہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 67 پہ پہنچیے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں گائے ذبح کرنے کا آدیش دیتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے تو کیسے ہم ذبح نہیں کریں گے میرے بھائی؟ ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا پڑے گا۔ آپ منع کرتے ہیں تو ہم آپ کا حکم مان نہیں سکتے اللہ کے مقابلے میں، ہمارے پربھو پالنہار کے مقابلے میں، ہمارے ایشور کے مقابلے میں۔ اس وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رب کی بات، پربھو کی بات ہم مانتے ہیں۔ آگے تھوڑا چلیے کہ گائے کی قربانی کرنے کا آدیش ہمیں اسلام دیتا ہے، ہمارا رب دیتا ہے، ہمارا اللہ ہمیں گائے کی قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اگر ہم گائے کی قربانی کریں گے، گائے کا بلیدان پیش کریں گے ایشور کے لیے، اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ ورنہ اٹھائیے آپ قرآن اور دیکھیے چیپٹر نمبر 6، یعنی جس کو قرآن کی زبان میں سورۃ الانعام کہتے ہیں، جو قرآن کی 6 نمبر کی سورت ہے، سورہ نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 143 اور 144 پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایشور اللہ ہمیں گائے کی قربانی دینے کے لیے کہتا ہے، گائے کا بلیدان دینے کے لیے کہتا ہے، جس سے وہ خوش ہوگا۔ اگر ہم گائے کا بلیدان دیں گے تو وہ ہم سے خوش ہوگا، اس وجہ سے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے گائے کا بلیدان پیش کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہو۔ پلیز میرے ہندو بھائی، آپ اس کو برا نہ سمجھیں، ہم اپنے دھرم پر عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے دھرم پر عمل کرنے دیں، اور ہمارے اس بات پر آپ ناراض نہ ہو کہ مسلمان گائے کیوں ذبح کرتے ہیں۔ اور تھوڑا آگے چلیے، قرآن کا چیپٹر نمبر 22 دیکھیے، جس کو ہم قرآن کی زبان میں سورۃ الحج کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی سورہ نمبر 22 ہے، اس کی آیت نمبر 28 اور 36 پہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جو جانور تم قربان کرتے ہو، جس کا بلیدان پیش کرتے ہو ہمارے لیے، ہمارے سامنے ہمیں خوش کرنے کے لیے، اس کا گوشت تم کھاؤ بھی، دوسروں کو بھی کھلاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ، اور جو لوگ مانگتے نہیں ہیں اس کو بھی کھلاؤ۔ تو میرے بھائی، ہم تو اللہ کی بات مانتے ہوئے گائے ذبح کرتے ہیں، اور گائے کا گوشت خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ایسے فقیر کو بھی کھلاتے ہیں جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے ہیں، ہر طرح کے فقیروں کو کھلاتے ہیں۔ تو ہم اپنے دھرم پر عمل کرتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے بھائیوں کو، ہندو بھائیوں کو پلیز پلیز برا نہیں ماننا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ مسلمان آپ کی ماں ہونے کی وجہ سے ذبح نہیں کرتے ہیں، جس طرح دوسری چیز کھانے کی ہے اس طرح سے گائے بھی اس میں شامل ہے۔ آپ کہیں گے کہ آپ کم سے کم ماں کیوں نہیں کہتے، گائے کو ماں کیوں نہیں کہتے؟ تو میرے بھائی، پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ برا نہ مانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماں، انسان کی ماں انسان کی طرح ہوتی ہے، جانور کی ماں جانور کی طرح ہوتی ہے۔ بکری دیکھ لیجئے، بکری کی اولاد بکری کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح سینگ ہوتی ہے، ٹانگیں 4 ہوتی ہے، پیچھے دم، بال بدن پہ،
انسان کی اولاد انسان کی طرح ہوتی ہے. جیسے ہماری ماں کس طرح ہے؟ 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، تو ہمارے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں، سینگ وونگ کچھ نہیں، دم بھی کچھ نہیں ہے کہ نہیں. اچھا، گائے کی اولاد، گائے، ہم تو گائے کو ماں کہتے ہیں، تو گائے کی اولاد، گائے کی سنتان اگر ہم ہوئے تو دونوں میں فرق ہو رہا ہے نا. کہاں ہماری سینگ نکلی ہوئی ہے ہمارے سر پہ، بدن پہ بال کہاں ہے، ٹانگ کتنی ہے، دم کہاں ہماری نکلی ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن اس کی جو اصلی اولاد ہے، گائے کے جو بچڑے ہیں، اسی طرح ہیں، اسی طرح ہیں ہے کہ نہیں. تو یہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا ہے کہ نہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے، ماں کا ایک پریوار ہوتا ہے. جیسے ماں اور اس کو اس پریوار کے اس رشتے کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. جیسے ماں کا پتی کو باپ کہتے ہیں، ماں کی ماں کو نانی، باپ کو نانا، سسر کو دادا اور ساس کو دادی، ماں کی بیٹی کو بہن کہتے ہیں، ماں کے بیٹے کو بھائی کہتے ہیں. اس طرح سے جو ہے رشتہ چلتا ہے. گائے کے ساتھ ایسا ہے نہیں ہے، گائے کے ساتھ ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں جتنی بھی گائے ہیں سب کو ماں، چاہے اس کی بیٹی ہو یا کچھ بھی ہو، گائے کو بھی ماں، اس کی بیٹی کو بھی، پوتی کو بھی، نواسی کو بھی، سب کو ہم ماں کہتے ہیں. کیا ایسا رشتہ ہوتا ہے میرے بھائی؟ سوچنے کی بات. اچھا، ماں کا دودھ کیسے پیتے ہیں؟ کیسے پیتے ہیں؟ گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے وہ کیسے دودھ پیتا ہے، اور ہم جو ماں کہتے ہیں گائے کو، ہم کیسے دودھ پیتے ہیں؟ ہم بالٹی لے کر جاتے ہیں نا، بالٹی لے کر جاتے ہیں. کیا ماں کے تھن کے پاس بالٹی لے کر جایا جاتا ہے؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے میرے بھائی. اچھا، ماں کا دودھ بیچا نہیں جاتا، ماں کا دودھ بیچا نہیں جاتا، بیچا جاتا ہے ماں کا دودھ. ماں کو مارکیٹ میں بیچا نہیں جاتا ہے میرے بھائی. نہیں تو ہماری اپنی اصلی ماں کو دیکھ لیجئے ہے کہ نہیں. اور کہاں کہاں گائے کو بیچا جاتا ہے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. دوسری بات، آپ کہیں گے نہیں، اس کا دودھ پیتے ہی اس وجہ سے ماں کہنا چاہیے، بنتا ہے. دودھ پیتے ہیں، جیسے ماں کا دودھ پیتے ہیں، اس وجہ سے ماں کہتے ہیں. تو گائے کا دودھ پیتے ہیں تو گائے کو ماں کہنا چاہیے، یہ ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں. تو بھینس کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے، بکری کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اونٹنی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا بھی دودھ پیتے ہیں، یعنی اونٹنی کا بھی دودھ پیتے ہیں، بھینس کا بھی دودھ پیتے ہیں، اور اسی طرح سے بکری کا دودھ پیتے ہیں. ان سے کیا دشمنی ہے؟ ان کا دودھ پی لیتے ہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں بولتے. کیوں؟ گائے کا دودھ پی لیے تو اس کو ماں کہہ دیے، اور ان کا جو دودھ پی کر ان کو چھوڑ دیے، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی رشتہ نہیں دیے، تو یہ ناانصافی نہیں ہوئی. ان باتوں پر سوچنے کی کوشش کریں گے. اور میری باتوں سے اگر میرے کسی بھائی کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. لیکن میں یہ گزارش ضرور کرتا ہوں، یہ جو ہے ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور آپ بھی جو سن رہے ہیں، آپ بھی ان باتوں پر غور کریں، اور جہاں دنگا ہو رہا ہے آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہندو مسلم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے کہ اوپر کی طرف جائیں گے. میں ہندو دھرم بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میرے پاس گیتا ہوتا وغیرہ سب موجود ہے. تو سب اوپر پہنچیں گے تو منو کی سنتان ہے، جس کو ویدوں میں منو کہا ہے، ہم اس کو قرآن کی زبان میں آدم کہتے ہیں. سب ایک باپ کی ہیں. یہاں اگر ہم بٹ گئے ہیں، نہیں تو اوپر سب ایک ہیں، تو ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہوئے. یہاں اگر الگ ہو گئے ہیں تو آپس میں یہ دنگا کرنا صحیح نہیں ہے. ہم آپ کی عزت کریں، آپ ہماری عزت کریں.